جی 10 نمبر یہ والی کیا کہتے ہیں؟ ہاں والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا، یہاں سے پڑھیں، کل پڑھا تھا نا ہم نے، والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، یہاں سے آگے پڑھ لیں۔ گواہی دے، قسم کھائے، قسم کھائے جی باللہ، اللہ کی 4 قسمیں جی، وہ جو مرد ہے جو اس پر الزام لگا رہا ہے وہ جھوٹوں میں سے ہے جی۔ والخامسۃ پانچویں بار یہ قسم کھائے گی کہ اس پر اللہ کا غضب ہو، کہ اگر وہ مرد جو ہے وہ سچوں میں سے۔ قبول کرنے والا، بہت حکمت والا ہے۔ یہ آیت کا ناظرہ پڑھتے ہیں تو میں مختصر سا پچھلی آیات کا مفہوم بتا دوں گا تاکہ جو ساتھی نہیں ہیں وہ بھی دیکھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین جاءوا بالإفک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظیم۔ ایک بار آپ یہ سن لیں، ان الذین جاءوا بالإفک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظیم۔ یہ جو آیت نمبر 11 آج ہم نے پڑھی ہے، یہ اس کا بھی تعلق پچھلی آیات والے احکام کے ساتھ ہی ہے، تو اس کو ذرا آپ، میں نے لائن سے لکھا ہے اس پہ آپ دیکھیں تو آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئے گا۔ یہ جو پیچھے جو مسئلہ چلا تھا، جو احکام آئے تھے اس میں لعان کے احکام تھے۔ لعان کہا جاتا ہے کہ مرد و عورت میں سے مرد اپنی بیوی کے اوپر یہ تہمت لگائے کہ اس نے زنا کیا ہے،
اور اس کے پاس 4 گواہ نہ ہوں اور عورت انکار کرے کہ اس نے زنا نہیں کیا، تو اس صورت میں قاضی ان دونوں مرد و عورت کو بٹھائے گا اور ان سے قسمیں دلوائے گا. 4 قسمیں عورت کھائے گی، 4 قسمیں مرد کھائے گا کہ اللہ کی قسم میں سچا ہوں اور اس نے کیا کیا ہے؟ زنا کیا. اور عورت 4 قسمیں کھائے گی کہ اللہ کی قسم یہ جھوٹ بول رہا ہے. ٹھیک ہے، 4 قسمیں کھا لیں گی. 5ویں مرتبہ مرد یہ قسم کھائے گا کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں. اور 5ویں مرتبہ عورت بھی والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا، 5ویں مرتبہ عورت بھی یہ قسم کھائے گی کہ اس پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے. ٹھیک ہے نا، ایسا ہی ہے. تو یہ یہاں تک بات، یہ لعان ہو گیا. یہاں سے ان دونوں کے معاملات کو کیا کر دیتا. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی. ٹھیک ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے تمہارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ تمہیں دے دیا ہے. ورنہ مرد اگر الزام لگائے اس کے پاس 4 گواہ نہ ہوں تو مرد کو 100 کوڑے لگیں، 80 کوڑے لگیں گے. ٹھیک ہے، اور اگر وہ بات نہیں کھولے گا تو وہ اندر ہی اندر اس کے دل میں اپنی بیوی کے لیے محبت تو نہیں ہوگی، نفرت ہی ہوگی. ظاہر بات ہے، اس نے ایک ایسا معاملہ دیکھا ہے. تو اللہ رب العالمین نے دونوں کے لیے یہ معاملہ رکھا ہے لعان والا کہ ان کو علیحدہ کر دیا اس معاملے کے اوپر. اور وہ فضل اللہ اور رحمتہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ دیکھو یہ لوگ قسمیں کھا رہے ہیں، دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے اور ایک سچا ہے، یا مرد جھوٹا ہے یا عورت جھوٹی ہے، یا مرد سچا ہے یا عورت سچی ہے. اور دونوں قسم کھا رہے ہیں کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہے، مجھ پر اللہ کا غضب ہو کہ اگر یہ سچ کہہ رہا ہے، اگر یہ جھوٹ کہہ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت نہ ہوتا نا تو یہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کو دعوت بھی دے رہے ہیں. اور ان میں سے جو جھوٹا ہو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت آ جائے تو ان کا کیا حشر ہو. یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے یہ احکام نازل کر کے دنیا میں ان دونوں کو جدا جدا کر دیا. وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ خوب توبہ قبول کرنے والا ہے کہ ان کو اگر بعد میں کیا آ جائے، پشیمانی ہو جائے، دونوں میں سے جس کو بھی جو بھی جھوٹا ہے تو وہ بعد میں توبہ کر لے اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر لے. آج کا تو معاملہ ہے، اس کا آپ لفظی ترجمہ دیکھیں، اس کے بعد اس کی پھر وضاحت کرتا ہوں. ان الذین، بے شک وہ لوگ، ان کا معنی بے شک، یقیناً اس کے معنی میں آتا ہے الذین، لوگ، جاؤ جو آئے، بالافک، جھوٹ کے ساتھ. یہاں لفظ لکھا ہے بہتان لائے ہیں. بے شک وہ لوگ جو بہتان لائے ہیں. یہ اس کا سلیس ترجمہ، لفظی ترجمہ جاؤ جو آئے ہیں، بالافک، بہتان کے ساتھ، یعنی کہ وہ جھوٹ لے کر آئے ہیں. کون؟ عصبۃ منکم، وہ تم ہی میں سے ایک گروہ. عصبۃ وہ گروہ ہے، منکم تم ہی میں سے، یعنی کہ وہ مسلمانوں کا یہ گروہ ہے جو یہ جھوٹ لے کر آیا ہے، بہتان لے کر آیا ہے. بہتان جھوٹ ہی ہوتا ہے. لا تحسبوہ شرا لکم، تم اسے برا نہ سمجھو، تم اسے نہ سمجھو شرا لکم، اپنے لیے برا، اسے اپنے لیے برا مت سمجھو. یعنی یہ جو تمہارے اوپر الزام اور بہتان لگا ہے اس کو تم اپنے لیے برا نہ سمجھو، کیونکہ تم برے ہو ہی نہیں. بل ہوا خیر لکم، وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے. کس طرح بہتر ہے اس کی بھی وضاحت آئے گی. لکل امرئ منہم، ان میں سے، منہم ان میں سے، ہر ایک کے لیے، ان میں سے ہر آدمی کے لیے، منہم ان میں سے. عربی کا ترجمہ اگر آپ آخر سے میں نے یہ جس طرح آپ کو پڑھایا ہے نا ناظرہ، اسی ترتیب سے یہ آیات بھی لکھی ہیں تاکہ ترجمہ سمجھ آئے. آخر سے ترجمہ سمجھ آئے گا نا، یہ آخر سے آپ ترجمہ کریں گے تو آپ کو اچھے طریقے سے. ان میں سے، منہم ان میں سے، رئیم ہر ایک کے لیے، ہر آدمی کے لیے، ان میں سے ہر آدمی کے لیے، مکتسب من الاثم، گناہ میں سے جو اس نے کمایا. یعنی اس آدمی کے لیے وہ کچھ ہوگا جو اس نے گناہ میں سے کیا کمایا. اور والذی، اور وہ شخص، تولا کبرہ، جو اس معاملے کے بڑے حصے کا ذمہ دار بنا. کبرہ بڑے حصے کا، تولا ذمہ دار بنا، والی بنا. لہو اس کے لیے عذاب عظیم، دردناک عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے. اس میں والذی تولا کبرہ منہم، منہم لفظ یہاں رہ گیا، جزاک اللہ. والذی ان میں سے،
والذی اور وہ تولا جو بڑا ذمہ دار بنا کبرہ بڑے حصے کا منہم ان میں سے، یعنی یہ جو عصبہ جماعت تھی جنہوں نے یہ جھوٹ گھڑا تھا، لہو عذاب علیم، اس کے لیے کیا ہے؟ بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ واقعہ ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو جھوٹ کا الزام لگایا گیا تھا۔ یہ غزوہ بنی مستلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی غزوات پہ جاتے تھے، سفر میں جاتے تھے، تو اپنی ازواج میں سے کسی بیوی کا سب کا قرعہ کرتے، اور جس کا قرعہ نکل آتا اس کو اپنے ساتھ سفر میں لے کے جایا کرتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ چھوٹی عمر کی تھیں، تو ان کو ساتھ لے گئے۔ ہوتا یہ تھا کہ ایک ڈولی سی ہوتی تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بیٹھتی تھی، اور اس کو ایسے ہی کچھ لوگ اٹھا کر اونٹنی کے اوپر یا اونٹ کے اوپر رکھ دیتے تھے، تو سواری یوں چلتی تھی۔ کہتے ہیں مدینہ واپسی پہ جب آئے تو مدینہ کی قریب ہی ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، کہتے سارے وہاں بیٹھے، تو مجھے قضائے حاجت آ گئی، تو میں گئی قضائے حاجت کرنے کے لیے، اور اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی چلتے ہیں، تو قافلہ روانہ ہو گیا۔ کہتا ہے میں آنے لگی تو مجھے یاد آیا کہ میرا ہار کہیں گر گیا ہے، گلے کا ہار جو ہوتا ہے نا وہ رہ گیا۔ کہا میں وہ ڈھونڈنے چلی گئی، اور وہ وہیں کہیں پڑا ہوا تھا۔ کہا وہ مجھے ملا، میں نے آ کے دیکھا سارے لوگ جا چکے ہیں۔ کہا میں نے کہا کہ بھئی ضرور کوئی نہ کوئی واپس آئے گا۔ یعنی ہوتا یہ تھا کہ جب قافلہ جاتا تھا تو ایک شخص کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ جب سارا قافلہ چلا جائے وہ آخر میں پورے جگہ کا معائنہ کرتا تھا کہ کوئی رہ نہیں گیا، یا کوئی جاسوسی کے لیے تو نہیں کھڑا ہوا، یا کسی کی کوئی چیز رہ گئی ہے وہ اٹھا لے، پیچھے سارا ماحول کا جائزہ لیتا تھا۔ تو اس کے لیے مقرر تھے صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ، یہ بدری صحابی ہیں۔ تو وہ آئے، انہوں نے دیکھا، اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں وہاں بیٹھی جس جگہ پہ جو میری جگہ تھی، میں وہاں سو گئی بیٹھی بیٹھی۔ رات کا ہے، اندھیرا تھا، تو مجھے نیند آ گئی۔ تو انہوں نے آ کر مجھے دیکھا، اور انہوں نے مجھے حجاب پردہ نازل ہونے سے پہلے دیکھا ہوا تھا، پہچان لیا اللہ کے رسول کی۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا ہماری آپس میں اور کوئی بات نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ میں نے الفاظ زبان سے کچھ بھی نہیں ادا کیے، ان کی یہ آواز میرے کانوں میں سنائی دی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور انہوں نے اپنی سواری کو میرے سامنے بٹھایا، اور اس کے اگلے پاؤں کے اوپر ٹانگیں رکھی، میں اس سواری پہ بیٹھی، اور یہ سواری کو لے کر آ کر مدینہ آ گئے۔ وہاں یہ جو عصبہ ہے، کچھ لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صفوان کے ساتھ کیا کر رہی ہے، نعوذ باللہ۔ انہوں نے اس پر بری بری باتیں بنانا شروع کر دی۔ بالعفق کی، افق کہتے ہیں کہ کسی بھی بات کے الٹے مفہوم کو، جھوٹے مفہوم کو، الٹے معنی کو افق کہتے ہیں، یعنی کہ جھوٹی بات انہوں نے گھڑنا شروع کر دی کہ بھئی یہ صفوان بن معطل کے ساتھ یہ کیا۔ اچھا، عصبہ اس وجہ سے کہا ہے کہ وہ یہاں سے مراد عبداللہ بن ابی ہے، وہ جو منافقین کا بڑا تھا، اس نے یہ سارا پروپیگنڈا کیا تھا، اور اس میں کچھ مسلمان بھی شامل ہو گئے تھے۔ مسلمانوں کو جب یہ باتیں پتہ لگی نا مدینہ میں، تو کچھ نے سنا اور انسنی کر دی، کچھ نے سن کر اس پر تبصرہ کیا، کچھ نے سنا اور آگے شیئر کیا۔ اس میں صرف 3 لوگ تھے، ایک حسان بن ثابت، ایک مصطح بن اساسہ جو سیدہ عائشہ کا کزن بھی تھا، اور ایک حمنہ بنت جہش، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی بھی تھیں۔ یعنی کہ قریب لوگ اس کے اندر سے، انہوں نے وہ بات سن کر کسی اور کو بتائی آگے۔ یہ جو مصطح بن اساسہ ہیں، انہوں نے اپنی والدہ کو یہ بات بتائی، اور ان کی یہ والدہ اور سیدہ عائشہ کسی کام سے باہر گئیں، راستے میں ان کی جو چادر ہے وہ پاؤں کے ساتھ اٹکی، وہ گرنے لگیں۔ انہوں نے مصطح کو برا بھلا کہا کہ یار تو کیا باتیں کر رہا ہے؟ تو سیدہ عائشہ کو پتہ لگ گیا کہ بھئی مصطح نے یہ باتیں کی ہیں، اور مدینہ میں ان دنوں یہ باتیں چل رہی بھی تھیں۔ سیدہ عائشہ کو نہیں تھا پتہ کہ بھئی باتیں کیا ہو رہی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگ گیا تھا کہ بھئی یہ باتیں چل رہی ہیں۔ کہا مجھے تھوڑے رویے سے پتہ لگ رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی بات ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے، سلام کرتے اور خیریت پوچھتے اور چلے جاتے۔ مجھے جب یہ بات پتہ لگی تو میں گھر آئی، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ میں اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ کہا کہ انہوں نے اجازت دی۔ میں گھر گئی، اپنی والدہ کو کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو والدہ نے سمجھایا کہ لوگ حسد کرتے ہیں، جس بندے کے پاس خوبصورت عورت ہو اس سے لوگ حسد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے کوئی بہتری کرے گا۔ کہا میں اپنے والد کے سامنے گئی، انہوں نے بھی یہی کہا کہ اس ساری رات میں روتی رہی اور مجھے نیند نہیں آئی، اور پھر اگلے دن بھی کیا ہوا کہ
میں روتی رہی، مجھے بالکل نیند، اور اس معاملے کو 1 مہینہ گزر گیا تھا، کوئی وحی نہیں آئی، کوئی معلومات نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی اور آپ کے جو غلام تھے زید بن حارثہ، ان دونوں کو جمع کیا، ان کو کہا کہ بھئی اس معاملے میں کیا کروں؟ تو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کی بیوی پاک دامنہ ہے، اللہ رب العالمین اس میں کوئی فیصلہ کر دے گا۔ سیدہ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے لیے قریش کی عورتیں بہت زیادہ ہیں، یعنی اس کا مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان کے الفاظ یہ تھے کہ آپ کے لیے عورتیں بہت زیادہ ہیں۔ المختصر واقعہ یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ ہو گیا، انہوں نے منافقین نے جھوٹ بھی گھڑا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی نا، تو موتیوں کی طرح آپ کے جسم سے پانی کے قطرات گرتے تھے، یعنی کہ وحی کا بوجھ اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ جسم کے اوپر بہت زیادہ وزن آ جاتا تھا اور پسینے نکلتے تھے۔ تو آئے، وحی ہوئی، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کو خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے کیا کر دیا ہے؟ بری کر دیا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ وہ دن میرے اوپر بہت زیادہ سخت ترین رات تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، اور میرے پاس میری والدہ سے والد ابو بکر صدیق بھی بیٹھے تھے اور والدہ بھی بیٹھی تھی۔ یہ پچھلا واقعہ آپ کو سمجھ ہے جتنا میں نے بتایا۔ اب یہاں پہ بالکل اختتام ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر مجھ سے پوچھا کہ عائشہ، اگر تجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو تو اپنا اقرار کر اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ اچھا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں رو رو کے اتنا تھکی ہوئی تھی کہ میرے اوپر کوئی الفاظ زبان سے نہیں نکلے۔ میں نے اپنی والدہ کو کہا کہ آپ جواب دیں، انہوں نے کہا میرے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ والد کو کہا آپ جواب دیں، انہوں نے کہا میرے پاس بھی کوئی جواب نہیں۔ کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری اور تمہاری مثال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں جیسی ہے، اور میری مثال یوسف علیہ السلام کے والد جیسی ہے کہ اس کے والد نے جب اپنے بچوں سے پوچھا کہ بھئی تم یہ کیا کر کے آئے ہو، انہوں نے کہا کہ بھئی اس کو بھیڑیا کھا گیا، حالانکہ بولا تو انہوں نے جھوٹ تھا۔ کہا کہ فصبر جمیل، میرے لیے جو ہے نا وہ صبر کرنا بہت زیادہ اچھا ہے، واللہ المستعان علام، اللہ میری مدد کرے گا۔ کہا جب میں نے یہ آیت پڑھی ہے نا، اور اس کے بعد پھر جب وحی نازل ہوئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ عائشہ تجھے اللہ تعالیٰ نے بری کر دیا ہے، آسمان سے یہ آیت نازل ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوا شر لکم بل هو خیر لکم۔ اچھا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو ان کی والدہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کریں۔ میں ان کا شکریہ نہیں ادا کروں گی، میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کروں گی کہ جنہوں نے میرے لیے یہ آیات نازل کی ہیں اور بری کی ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے اتنا نہیں تھا، بس میرے کو دل کے اندر یہ اطمینان تھا کہ میں اس معاملے میں بری ہوں، اللہ رب العالمین کوئی سبب پیدا کر دے گا۔ وہ سبب کیسے ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھا دے گا یا ان کے دل میں بات ڈال دے گا، لیکن مجھے یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آیات نازل کرے گا اور قیامت تک لوگ اس کو تلاوت کرتے رہیں گے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کیا ہیں؟ بری ہیں۔ تو کہا کہ یہ آیات نازل ہوئیں، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اللہ رب العالمین کے آگے کیا کیا؟ شکر ادا کیا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسا ہے۔ ماں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ، نہیں میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کروں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کر دیا ہے؟ بری کر دیا ہے۔ اچھا، اس آیت میں کہ لا تحسبوہ شر لکم، تم اسے برا نہ سمجھو، اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ ایک بندے نے الزام لگایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اسے برا نہ سمجھو، بل هو خیر لکم، وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ بہتر اس وجہ سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو واضح کر دیا ہے، یعنی کہ وہ جو بہتان لگا تھا اس کو واضح کر دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنا خطرناک پروپیگنڈا تھا، اس کے صرف 3 مسلمان شکار ہوئے تھے، باقی سارے کے سارے واضح ہو گیا تھا کہ یہ منافقین ہیں۔ یہ 3 مسلمان، اور ان کو سزا بھی مل گئی تھی، ان کو 80 کوڑے لگائے گئے تھے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ان میں سے جتنے لوگ تھے جو اس واقعے کے اندر شریک تھے، ہر کسی کے لیے ان کا گناہ تھا جتنا اس نے کمایا۔ کمایا کا کیا مطلب؟ کہ جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ بعد نے سنا اور سن کے کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے اور یہ پاک باز ہے، یہ اس طرح نہیں ہو سکتی جس طرح سیدنا زید بن ثابت نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے کہا،
ٹھیک ہے، انہوں نے بالکل برات کی کہ وہ اس طرح نہیں ہو سکتی۔ یہی معاملہ اس میں نصیحت ہمارے لیے بھی ہے کہ کسی انسان کے متعلق کوئی بات کہی جائے تو آپ اس کی پاک بازی بیان کریں جب تک آپ کے پاس کوئی ثبوت نہ آ جائے۔ جب آپ کے پاس ثبوت آئے گا تب آپ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی بات کر سکتے ہیں، وہ بھی قاضی کے سامنے، لوگوں کے سامنے نہیں، لوگوں کے سامنے بات نہیں کرنی۔ والذی تولی کبرہ، جو بندہ اس کے بڑے حصے کا ذمہ دار بنا تھا وہ کون ہے؟ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تھا۔ لہو عذاب عظیم، اس کے لیے کیا ہے؟ بڑا عذاب ہے۔ تو اس آیت میں سے کوئی لفظ سمجھ نہیں آیا تو پوچھ لیں۔ مختصر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے متعلق جھوٹ گھڑا گیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر کے اس کو پاک صاف بیان کر دیا۔ ہمارے لیے اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے متعلق ہمارے پاس کوئی بات بیان کی جا رہی ہو کہ فلاں بندے نے ایسا کام کیا ہے، ہم اس بندے، اگلی آیت میں اس کا بہت اچھا جواب آئے گا، ہم اس کو فٹ جواب دیں کہ وہ بندہ ایسا نہیں ہے، وہ بندہ ایسا نہیں ہے، اس کی بات کو سنیں ہی نہ۔ اگر آپ نے جواب نہیں دیا آپ اس کے گناہ میں شریک ہو جائیں گے۔ مکتسب من الاسم، آپ نے سن کر اپنے بات تسلیم کر لیا کہ ہاں ہو سکتا ہے ایسا ہو، اور کوئی دلیل بھی نہیں آپ کے پاس، سمجھو آپ بھی اس گناہ کے اندر شریک ہیں۔ اور کسی نے سنا اور اس کے اوپر تبصرہ کر دیا، کسی نے سنا اور سن کر آگے لوگوں تک بیان کر دیا، یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ معاشرے کے اندر خوف پھیلتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس چیزوں کو اسی طور پر کیا کر دیا؟ بند کر دیا ہے۔ جس نے بات کرنی ہے وہ قاضی تھانے میں، عدالت میں بات کرے گا، اور ثبوت کے ساتھ بات کرے گا۔ ثبوت بھی کیا ہوں گے؟ 4 گواہ، عینی شاہد۔ اگر 4 گواہ نہیں ہے تو چپ کر کے اس بات کو انسنی کر کے بالکل بلا دیں۔ یہ ہے اس بات کے اندر نصیحت۔ کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں، باقی بھائیوں کو اجازت ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔ اگر